ہیلو اسٹوڈینٹس، آج ہم پڑھیں گے کہ سرفیس کیمسٹری کیا ہوتی ہے اور اس میں انٹرفیس کیا ہوتا ہے اور جو ہے ایڈزارپشن کیا ہوتی ہے، فزیکل اور کیمیکل ایڈزارپشن کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے اور ان میں ڈفرینس بھی پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے میں بتاؤں گا کہ سرفیس کیمسٹری کیا ہوتی ہے۔ This is the branch of chemistry that deals with the surface or interface between matter and air or between matter or vacuum۔ تو یہ برانچ ہے کیمسٹری کی جو سرفیس یا انٹرفیس میٹر ہو یا ایئر ہو یا کوئی بھی سبسٹانس ہو، ان کی دو سطحوں کے بارے میں پڑھنے کا نام جو ہے وہ سرفیس کیمسٹری ہے۔ اس میں ویکیوم بھی ہو سکتا ہے، میٹر بھی ہو سکتا ہے اور ایئر بھی ہو سکتا ہے۔ تو سب سے ہم پہلے پڑھیں گے کہ انٹرفیس کیا ہوتا ہے۔ تو انٹرفیس ایریا بٹوین ٹو اممیسیبل فیزز، کوئی بھی دو اممیسیبل فیزز یعنی ایسی فیزز جو آپس میں حل نہ ہو رہی ہوں تو انہیں اممیسیبل فیزز کہتے ہیں۔ ان دو حل نہ ہونے والی یا سولو نہ ہونے والی آپس میں اممیسیبل کہلاتی ہیں۔ ان دونوں سطحوں کے درمیان جو ایریا ہوگا، جو لیئر بنے گی، اسے انٹرفیس کہتے ہیں۔ تو سرفیس کیمسٹری میں جو ہے وہ مختلف سرفیسز آتی ہیں، جیسے لیکوڈ ٹو لیکوڈ سرفیس، لیکوڈ ٹو گیس سرفیس، لیکوڈ ٹو سالڈ سرفیس، سالڈ ٹو گیس سرفیس، سالڈ ٹو سالڈ سرفیس۔ تو لیکوڈ ٹو لیکوڈ میں آئل اور واٹر کی مثال ہے۔ جب آپ ان کو مکس کریں گے تو ان میں جو ہے انٹرفیس پیدا ہو جائے گی۔ اس طرح لیکوڈ اور گیس کی بات کریں تو واٹر اینڈ ایئر جو ہے ان کے درمیان جو انٹرفیس ہوگا وہ لیکوڈ اینڈ گیس کے درمیان والا انٹرفیس کہلائے گا۔ اسی طرح لیکوڈ اینڈ سالڈ میں دیکھیں تو واٹر اینڈ سینڈ ہے، اور سالڈ اور گیس میں دیکھیں تو چارکول اور کاربن ڈائی آکسائڈ ہے۔ یہ دونوں جو ہے وہ دونوں ہی آرگینک کمپاؤنڈز ہیں۔ ان دونوں آرگینک کمپاؤنڈز کے درمیان بھی جو ہے وہ بنے گی چارکول اور کاربن ڈائی آکسائڈ۔ چارکول بقیوال ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ بھی جو ہے وہ اسی سے خارج ہوتی ہے۔ تو یہ گیس ہے۔ سالڈ اور سالڈ بھی جو ہے نا اس کی مثال ہے، جیسے ربڑ ہے اور کاربن بلیک ہے۔ تو یہ کاربن بلیک جو بلیک کلر کا ہوتا ہے، بالکل چپکا ہوا ہوتا ہے جیسے موم کے ساتھ۔ جب اسے ہم جلاتے ہیں تو اوپر کوئی بھی چیز اس کے لگا دیں یا اوپر سے پکڑ کے بیٹھیں اس کے شعلے کے اوپر سے، تو اوپر سے جو بلیک کلر کا دھواں بنے گا اسے کاربن بلیک کہتے ہیں۔ ربڑ اور کاربن بلیک کے درمیان بھی یہ دونوں چیزیں سالڈ ہوں گی تو ان کے درمیان بھی انٹرفیس پیدا ہوگا۔ تو ہم بات کریں گے فیکٹر کی کہ مالیکیولز ایٹ سرفیس بیہیو ڈفرینٹلی دین دیٹ آف بلک مالیکیولز۔ تو مختلف مالیکیولز اگر آپس میں مل رہے ہوں تو جو بلک مالیکیول ہوگا اس کے مقابلے میں چھوٹے مالیکیول جو ہے وہ ڈفرینٹلی بیہیو کریں گے۔ تو نیکسٹ ہم چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈزارپشن کیا ہوتی ہے۔ تو ایڈزاربیٹ سب سے پہلے یہاں پر دیکھیں، یہ دو سرفیسز ہیں، ایک نیچے اور ایک یہ چھوٹی چھوٹی جو اوپر سے اس کے اوپر بنی ہوئی ہے، یہ ایڈزاربیٹ ہے۔ ایڈزاربیٹ ایسا جو ہے نا سبسٹانس ہوتا ہے جو ایڈزارب ہو رہا ہوتا ہے، اور ایڈزاربینٹ ایسا سبسٹانس ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی چیز ایڈزارب ہو رہی ہو۔ تو یہ دیکھیں بلک مالیکیولز بھی موجود ہیں۔ تو ہم اس میں اگر غور سے دیکھیں تو اے اور بی دو قسم کے جو ہے اس مالیکیولز موجود ہیں۔ تو ان مالیکیولز کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے۔ ایڈزاربینٹ سالڈ ویئر ایڈزارپشن ٹیکس پلیس، یعنی ایسا
سالڈ جس کے اوپر ایڈزارپشن ہو رہی ہوتی ہے، جبکہ ایڈزاربیٹ جو ہے وہ مالیکیولز ایڈزارب ایٹ سرفیس، یعنی ایسے مالیکیولز ہوتے ہیں یا سبسٹانسز ہوتے ہیں جو سرفیس کے اوپر ایڈزارب ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ یہ جو اے ہے اس کے بارے میں کہ یہ مالیکیول اے ہے، تو اس کے اوپر بھی دیکھیں، اوپر کی طرف بھی ایرو ہے اور چاروں سائڈوں سے ایرو ہی لگے ہوئے ہیں۔ تو اس میں جو فورسز ہیں وہ ساری کی ساری بیلنسڈ ہیں اور اسٹیٹ آف ایکویلبریم میں ہے، کیونکہ اوپر سے بھی برابر کی فورس ہے اور سائڈوں سے بھی، نیچے سے بھی برابر کی فورس ہے، جبکہ بی کی طرف اگر آئیں تو یہ ان بیلنسڈ ہے، کیونکہ اس میں فورسز ساری کی ساری ان بیلنسڈ ہیں۔ دیکھیے اس میں اوپر والی فورس نہیں ہے، تو یہ اوپر والی فورس کے حساب سے ان بیلنسڈ ہے، جبکہ اس میں انرجی جو ہے وہ ہائی ہے اور اس میں سرفیس ٹینشن بھی موجود ہے، یعنی یہ چیزوں کو اپنی طرف کھینچنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ والا مالیکیول۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ایبزارپشن ہوتی کیا ہے۔ تو ایکیومولیشن آف مالیکیولز ایٹ دا سرفیس اور انٹرفیس، تو انٹرفیس یا سرفیس کے اوپر مالیکیولز کا جمع ہو جانا، ایکیومولیٹ ہو جانا ایبزارپشن کہلاتا ہے۔ اصل میں ایبزارپشن ہوتی کیوں ہے، یہ جس طرح ہم نے مالیکیول بی کی بات کی ہے، تو اس پر جو انرجی ہے وہ ہائی ہے، اس انرجی کو لوور کرنے کے لیے اوپر سے کوئی نہ کوئی مالیکیولز آ کے اٹیچ ہوں گے، ایبزارپشن ہوں گی، تو یہ ایبزارپشن اصل میں انرجی کو لوور کرنے کے لیے جو ہے وہ ٹیک پلیس کرتی ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ایبزارپشن از سرفیس فینومینا، یہ سرفیس فینومینا ہے، یعنی یہ سرفیس کے اوپر ہی ہوتا ہے، چاہے کوئی بھی اٹیچمنٹ ہو، بانڈنگ ہو، کیمیکل یا فزیکل، وہ اس کے سرفیس کے اوپر ہی ہوگی، سرفیس کے اندر نہیں ہوگی۔ اگر سرفیس کے اندر ہوئی تو یہ ایبزارپشن نہیں رہے گی، بلکہ یہ ایبزارپشن بن جائے گی۔ تو ایبزارپشن اکرز ان بلک، ایبزارپشن کی ایک اور بھی جو ہے وہ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بلک میں ہوتی ہے، یعنی بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے۔ کنسنٹریشن آف ایڈزاربیٹ ہائر ہوتی ہے ایٹ سرفیس ان ایڈزارپشن، ایڈزارپشن میں جو ہے وہ ایڈزاربیٹ کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ریمین سیم ایٹ سرفیس ایز ویل ایز بلک ان ایڈزارپشن، تو یہ ایڈزارپشن کے دوران سرفیس پر اور جو ہے نا وہ بلک مقدار میں کوئی بھی چیز موجود ہو اس پر سیم ہی رہتی ہے۔ ریٹ آف ایڈزارپشن ہائر ان دا بگننگ، شروع میں جو ہے وہ جیسے ہی سٹارٹ ہوتا ہے ایڈزارپشن کا تو اس کا ریٹ ہائر ہوتا ہے، جبکہ آہستہ آہستہ یہ ریٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ ٹائپس آف ایڈزارپشن کون کون سی ہیں۔ اگر ہم ٹائپس کی بات کریں تو ایک اس میں فزیکل ایڈزارپشن ہے اور دوسری کیمیکل ایڈزارپشن ہے۔ ان کا ڈفرینس جو ہے نا وہ واضح ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی ہے کہ ہم ان کے ڈفرینسز کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اس کا پہلا ڈفرینس یہ ہے کہ ان میں فزیکل بانڈ جو ہے نا وہ بن جاتا ہے، یعنی ایڈزاربیٹ اور ایڈزاربنٹ کے درمیان۔ اب فزیکل بانڈ اور کیمیکل بانڈ کون سے ہوتے ہیں یہ تو معلوم ہونا ضروری ہے۔ وان ڈر وال فورسز، ہائیڈروجن بانڈنگ، ڈائپول فورسز، یعنی ایسی فورسز جو مالیکیولز کے درمیان زیادہ تر پائی جاتی ہیں وہ فزیکل فورسز کہلاتی ہیں یا فزیکل بانڈ کہلاتے ہیں۔ ان میں فزیکل ایڈزارپشن، یہ فورسز جو ہیں وہ فزیکل ایڈزارپشن میں ہیلپ کرتی ہیں، جبکہ کیمیکل ایڈزارپشن میں کیمیکل بانڈ پیدا ہوتا ہے، جیسے آئونک بانڈ ہے یا کوویلنٹ بانڈ ہے، جو زیادہ تر جو ہے
ایٹمز کے درمیان پیدا ہوتے ہیں۔ تو فزیکل ایڈزارپشن کی بات کی جائے تو یہ ملٹی لیئر ہوتی ہے، جبکہ کیمیکل ایڈزارپشن مونو لیئر ہوتی ہے۔ تو ہیٹ آف ایڈزارپشن جو ہے وہ 20 to 40 کلو جول پر مول ہوتی ہے، کیونکہ یہ فزیکل فورسز ہیں، یہ ایزیلی جو ہے نا وہ بریک اپ ہو سکتی ہیں، جبکہ کیمیکل ایڈزارپشن جو ہے 40 to 400 کلو جول پر مول ہوتی ہیں۔ یہ ریورسیبل پروسیس ہوتا ہے، یعنی اگر ہم نے ایڈزارپشن کروا لی ہے تو اس ایڈزارپشن کو ہم ختم بھی کروا سکتے ہیں تھرو ڈیفرنٹ پروسیسز، جبکہ جو ہے وہ کیمیکل ایڈزارپشن ہے تو یہ irreversible پروسیس ہوتا ہے، یعنی ان کے کیمیکل بانڈز تو ہم دوبارہ سے بریک نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے یہ irreversible پروسیس ہے، یعنی اسے دوبارہ رپیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اور جو فزیکل ایڈزارپشن ہے یہ نان اسپیسیفک ہوتی ہے نیچر میں، کیمیکل ایڈزارپشن جو ہے وہ اسپیسیفک ہوتی ہے، اس میں ایکٹیویشن انرجی کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ اس میں ایکٹیویشن انرجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہم بات کریں گے کہ جب ایبزارپشن ہوتی ہے تو اس میں جو ہے وہ پروسیس کون سا ہوتا ہے، اسپونٹینیس ہوتا ہے یا نان اسپونٹینیس ہوتا ہے۔ تو اگر ہم بات کریں، اگر ہیٹ ایوالو ہو رہی ہو، ہیٹ نکل رہی ہو تو اس کے ساتھ نیگیٹو لکھتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ اسپونٹینیس پروسیس ہوتا ہے۔ جبکہ اگر ہیٹ جو ہے وہ دی جا رہی ہو کسی بھی سسٹم کو تو وہ نان اسپونٹینیس پروسیس ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایکویشن ہے یہ واضح کرے گی کہ یہ پروسیس اسپونٹینیس ہوتا ہے یا نان اسپونٹینیس ہوتا ہے۔ اگر ہیٹ آف سولوشن جو ہے وہ نیگیٹو ہو تو، اور جو انٹروپی ہے اس کی سولوشن کی وہ پازیٹیو ہو، تو اس طرح سے جو رزلٹ آئے گا وہ نیگیٹو ہوگا، اور جو پروسیس ہے وہ اسپونٹینیس پروسیس ہوگا۔ لیکن اگر ہیٹ آف سولوشن جو ہے وہ برابر ہو جائے انٹروپی کے، تو اس طرح سے جو ہے وہ رزلٹ زیرو ہوگا اور ایکویلبریم اچیو ہو جائے گا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈزارپشن کا جو ہے وہ ریٹ کیا ہوتا ہے۔ اس طرح سے ہم اب دیکھیں گے کہ جو ریٹ ہوتا ہے ایڈزارپشن کا وہ کیسے پروسیڈ کرتا ہے۔ تو یہ اماؤنٹ ایڈزاربڈ ہے، کوئی بھی سبسٹانس ہے اس کی، اور یہ جو ہے یہ وائی ایکسس ہے اور یہ ایکس ایکسس ہے۔ ایکس ایکسس پہ اگر ٹائم ہے منٹس کے حساب سے، تو دیکھیں شروع میں جو ایڈزارپشن کا ریٹ ہے وہ فاسٹ ہے، جبکہ بعد میں آہستہ آہستہ سلو ہوتا گیا، اور سلو ہوتے ہوتے ایک پوائنٹ ایسا بھی آیا جب ریٹ جو ہے وہ ایکویلبریم میں آ گیا، مین کہ اب یہاں پر جتنا ٹائم جو ہے وہ یوز ہو رہا ہے اور ساتھ ہی اس کی اماؤنٹ ایڈزارب ہو رہی ہے، وہ ایک برابر مقدار میں آ جاتے ہیں، اسے ایکویلبریم پوائنٹ کہتے ہیں۔ اس کے بعد کانسٹنٹ ہو جاتا ہے، یعنی ایڈزارپشن کا جو ہے وہ پوائنٹ ایبزارب ہونا رک جاتا ہے، جبکہ ٹائم تو ویسے ہی چلتا رہتا ہے۔ اس کو سیچوریشن پوائنٹ کہیں گے آپ، یا اسے کانسٹنٹ کہیں گے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ اس کے ساتھ ہی ہم دیکھیں گے کہ ایڈزارپشن کیا ہوتی ہے، یہ ہم تھوڑا سا دیکھیں گے۔ تو ایڈزارپشن جو ہے وہ ایڈزارپشن سے مختلف ہوتی ہے۔ ایڈزارپشن میں کوئی بھی سرفیس ہے
مالیکیولز اس کے اوپر اٹیچ رہیں گے یا اوپر پڑے رہیں گے، اس کی سطح کے اندر جو ہے وہ داخل نہیں ہوں گے۔ جیسے ہی سطح کے اندر داخل ہوں گے تو اسے ایڈزارپشن نہیں ایبزارپشن کہیں گے، اس طرح سے کہ یہاں پر دکھایا گیا ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، تھینکس۔